بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں اپنے چینل شاذلی جواہر پر اپنے تمام محبین، معتقدین، متوسلین و مریدین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہی صرف انسانوں پر بلکہ جنات پر بھی آپ کی حکومت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جنات آپ کا نام سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ ایک واقعہ بہجت الاسرار میں ہے کہ حضرت ابو سعد عبداللہ بن احمد کا بیان ہے۔ آپ بتاتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ گھر کی چھت سے غائب ہو گئی۔ میں بہت پریشان ہوا، ڈھونڈا، پھر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جا کر فریاد کی کہ یا غوث پاک میری بچی گم گئی ہے، وہ مل نہیں رہی، اچانک غائب ہو گئی ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی اور فرمایا کہ کرخ کے ویرانے میں چلے جاؤ، وہاں جا کر رات گزارو اور اپنا حصار کر کے بیٹھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لینا اور میرا تصور کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں سے جنات کے قافلے گزریں گے، ان کی شکلیں ہیبت ناک ہوں گی، ان سے گھبرانا نہیں، تم حصار میں ہو۔ اس نے غوث پاک کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا، کر گیا، وہاں پر جا کر اسی طرح ویرانے میں حصار کر کے غوث پاک کا تصور کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیا اور بیٹھا تو وہاں سے جنات کے جو قافلے گزر رہے تھے بہت ہی عجیب و غریب شکلیں تھیں، بڑی ہیبت ناک شکلیں تھیں، لیکن چونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دی تھی کہ گھبرانا نہیں، اور پھر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا تھا، آپ نے فرمایا کہ آخری رات میں، مطلب رات کے آخری حصے میں جنات کا بادشاہ وہاں سے گزرے گا، اس کو میرا سلام کہنا اور اپنا مسئلہ عرض کرنا۔ چنانچہ جب شیخ الجنات کی سواری وہاں سے گزری تو اس نے دریافت کیا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے بتایا کہ مجھے غوث پاک نے بھیجا ہے اور آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اس نے یہ سنا تو یکا یک اپنی سواری سے اتر گیا اور زمین پر بیٹھ گیا، اس کے جتنے بھی درباری تھے سب زمین پر بیٹھ گئے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سن کر۔ پھر اس شخص نے غوث پاک کا پیغام دیا اور کہا کہ میری بیٹی غائب ہو گئی ہے، اس کو ڈھونڈنے میں میری مدد کیجیے۔ شیخ الجنات، جنات کے بادشاہ نے اعلان کیا کہ کس نے اس شخص کی لڑکی کو اٹھایا ہے؟ تو جنات ایک چینی جن کو جو چین سے تعلق رکھتا تھا اس کو پکڑ کر لے کر آئے، کہا کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ جنات کے بادشاہ نے کہا کہ تم غوث پاک کے شہر سے لڑکی لے کر آ گئے، یہ ہمت تم نے کیسے کی؟ کہا میں دیکھتے ہی عاشق ہو گیا تھا، اسی لیے میں لے آیا۔ تو جنات کے بادشاہ نے اس کا سر قلم کرنے کا حکم دیا اور وہ لڑکی اس کے حوالے کی۔ تو شخص نے پوچھا کہ آپ غوث پاک کو جانتے ہیں؟ تو جنات کے بادشاہ نے بتایا کہ کوئی بھی غوث قطب ابدال جب منتخب ہوتا ہے تو جن و انس میں ان کی حکومت ایسی ہوتی ہے کہ ہر کوئی آپ کے تابع ہو جاتا ہے۔
تو آپ یہ دیکھیے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جنات کس قدر پریشان ہوتے ہیں، کس قدر تھر تھر کانپتے ہیں۔ کوئی تو برائی کر کے تھر تھر کانپتا ہے، کوئی آپ کے ادب میں تھر تھر کانپتا ہے کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے، کہ گستاخی نہ ہو جائے۔ میں سنبھل کے چلتا ہوں کہ غوث پاک کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جنات کا بادشاہ بھی آپ کی قدر جانتا ہے۔ تو جس کو بھی شیاطین تنگ کرتے ہوں، جس کو بھی جنات تنگ کرتے ہوں، جس کو بھی غیر مرئی مخلوق یعنی نظر نہ آنے والی مخلوق نے پریشان کر رکھا ہو، اسے چاہیے کہ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح سے پکارے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کی زندگی میں اختیار دیا، آپ کے ظاہری وصال کے بعد بھی آپ کا وہ اختیار ہے کہ جو حدیث ہے کہ انما حرم اللہ علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی و یرزق، کہ بے شک اللہ نے حرام قرار دے دیا کہ مٹی پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائیں۔ اللہ کے نبی حیات ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں، یہ نبیوں کا حال ہے۔ اس کے حاشیے میں مشکات شریف صفحہ نمبر 122 میں لکھا وَلِذَا قِيلَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ وَلَٰكِن يَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارِ الْفَنَاءِ إِلَىٰ دَارِ الْبَقَاءِ، کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں، وہ تو دار فنا سے دار بقا کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، بس وہ موت کا ذائقہ چکھنا ضرور ہے۔ اور چکھنا کس کو کہتے ہیں؟ بھلے یہ جا کر گوگل پر بھی دیکھ لیں کہ چکھنا بس چکھنا ہی ہوتا ہے۔ خیر، اللہ کے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا ہے۔ شہید بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں تو قرآن کہہ رہا ہے ان کو مردہ تصور بھی نہ کرو۔ تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا۔ المختصر یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ضرور دستگیری فرماتے ہیں، بس دل سے پکارنے والا کوئی ہو، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، 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 یہ اپنا ورد، اپنا وظیفہ بنا لیجئے۔ جب بھی کوئی جن تنگ کرتا ہو آپ پڑھنا شروع کیجئے، جن کی حاضری ہو رہی ہے آپ پڑھنا شروع کیجئے، جس پر حاضری ہو رہی ہے اس کے سامنے آپ یہ پڑھنا شروع کیجئے، آپ دیکھیں جن کا کیا حال ہوتا ہے، کہ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ سامنے کوئی قادری فقیر بیٹھا ہے۔ جب قادری فقیر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ پکارے گا تو اللہ اکبر کیسا کرم ہوگا۔ آپ کو روحانیت چاہیے تو آپ قادری فقیروں کا یہ وظیفہ کیجیے۔ آپ کو دنیا کی کوئی نعمت چاہیے آپ پڑھیں، آپ کو روحانیت چاہیے آپ یہ پڑھیں، غوث پاک کی محبت چاہیے آپ یہ پڑھیں، آپ کی اولاد کی محبت چاہیے آپ یہ پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے آپ یہ پڑھیں۔ دنیا کا کوئی مسئلہ آپ کے سامنے ہے آپ پڑھیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ اب اس کا حل نظر نہیں آتا تو اس شخص کو چاہیے کہ بدھ والے دن ظہر سے عصر تک 1111 مرتبہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ یہ پڑھ لیں، اور روزانہ 111 مرتبہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ ظہر کی نماز کے بعد سے عصر کی اذان تک یہ وظیفہ پڑھیں، روزانہ پڑھتے جائیں۔ آپ بدھ والے دن ایسے پڑھ لیں 1111 مرتبہ اور روزانہ پڑھیں
111 مرتبہ جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو آپ پکارے جائیں پکارے جائیں پکارے جائیں. اللہ کے حکم سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس بارگاہ سے کرم ہوگا اور سبحان اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی کہ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ولیوں کی خاص محبت عطا فرمائے جو کہ روحانیت کا سر ہے. آخر میں محبت کا پیغام اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.